خوش آمدید ایکوز ودن میں، جہاں ہم کتابوں اور خیالات کے ذریعے زندگی کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جوناتھن اے سی براؤن کی کتاب مس کوٹنگ محمد پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا غلط حوالہ۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، ان کی تعلیمات ہم تک کیسے پہنچیں اور انہیں کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اور ظاہر ہے غلط فہمی کی گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ کتاب اصل میں اسی پیچیدہ سفر کو دیکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان نسل در نسل اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کو کیسے سمجھتے آئے ہیں، اسے آگے کیسے بڑھایا، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جو نئے چیلنجز ہیں ان کے سامنے اس کی تشریح کیسے کی جاتی رہی ہے۔ اچھا، تو آئیے بنیادی نقطے سے شروع کریں۔ کتاب کے مطابق اسلام کو سمجھنے کے ذرائع کیا ہیں؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلا تو قرآن، جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کا براہ راست کلام ہے، جی، اور دوسرا ہے سنت، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، ان کے کام، ان کا طریقہ۔ اور یہ سنت ہم تک پہنچتی ہے حدیثوں کے ذریعے۔ ٹھیک، قرآن کا متن تو ہم جانتے ہیں کافی جلدی لکھ لیا گیا تھا اور محفوظ ہو گیا، لیکن سنت یعنی حدیثیں، یہ معاملہ تھوڑا زیادہ پیچیدہ لگتا ہے نا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ قرآن کے مقابلے میں احادیث کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ سینکڑوں سال تک زیادہ تر زبانی طور پر ہی منتقل ہوتی رہیں۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ ان باتوں کو جمع کیا جائے، اور یہ بہت اہم ہے کہ ان کی سچائی کو پرکھا جائے۔ سچائی کو پرکھا جائے کیسے؟ اس کے لیے ایک پورا نظام بنایا گیا، ایک سائنس وضع ہوئی جسے علم الاسناد کہتے ہیں۔ اس میں ہر حدیث کو روایت کرنے والوں کی پوری کڑی یعنی سند کو جانچا جاتا تھا۔ اچھا، ہر راوی کی سچائی، اس کی یادداشت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا، وہ کس سے ملا، کس سے سنا، یہ سب کچھ دیکھا جاتا تھا۔ یہ تو واقعی بڑا تفصیلی اور محتاط طریقہ لگتا ہے۔ لیکن کیا اس میں بھی چیلنجز تھے؟ مطلب کیا غلط باتیں شامل ہونے کا خطرہ تھا؟ یقیناً تھا۔ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے۔ شروع کے دور میں، خاص طور پر جب سیاسی اور فرقہ وارانہ اختلافات بڑھے، تو کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے باتیں گھڑیں بھی، اور انہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اسی لیے حدیث کے جو ماہرین تھے، محدثین، انہوں نے جانچ پڑتال کے اصول بہت سخت بنا دیے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بات کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ بات کس راستے سے پہنچی ہے۔ سمجھ گئی۔ تو جب یہ احادیث جمع ہو گئیں، ان کی جانچ پڑتال ہو گئی، تو پھر اگلا مرحلہ ان کی تشریح کا آیا ہوگا۔ مطلب ان سے عملی رہنمائی کیسے لی جائے؟ بالکل، اور یہیں سے پھر فقہ کے مختلف مکاتب فکر یعنی مذہب وجود میں آئے۔ آپ نے نام سنے ہوں گے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ جی جی بالکل۔ یہ بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں قانونی اور اخلاقی مسائل کا حل پیش کیا، اور اس کے لیے انہوں نے خاص اصول بھی استعمال کیے، جیسے قیاس ہے، یعنی ملتی جلتی مثال پر حکم لگانا، یا استحسان ہے، یعنی کسی صورتحال میں زیادہ بہتر یا آسان راستے کو اپنانا، یا عرف، یعنی مقامی رواج کا لحاظ رکھنا۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے جو کتاب میں ہے کہ یہ تشریحات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہیں، وہ وقت کے ساتھ ساکن نہیں ہو گئیں۔ نہیں، یعنی معاشرتی تبدیلیاں آئیں، نئے حالات پیدا ہوئے، تو علماء کو بھی سوچنا پڑا، پرانی تشریحات پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ بالکل صحیح۔ براؤن اس کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے غلامی کا مسئلہ لیں۔ ایک زمانے میں یہ دنیا بھر میں رائج تھا، تو ابتدائی اسلامی قوانین میں اس کے حوالے سے جو احکام تھے، ان کی تشریح آج کے دور میں، جب انسانی حقوق کا تصور بالکل مختلف ہے، کیسے بدلی ہے۔ اسی طرح جہاد کا تصور ہے یا عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہے، تاریخی سیاق و سباق بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تو تشریحات میں بھی فرق آتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے۔ کتاب یہی دکھاتی ہے کہ روایت کوئی جامد چیز نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتی ہے، وہ نئے حالات سے بات کرتی ہے۔ کتاب میں مغربی دنیا کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، اس کا بھی کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، یہ پہلو بھی اہم ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ مغرب میں اکثر اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ آپ کہہ لیں غلط فہمیاں یا سٹیریوٹائپس پائے جاتے ہیں،
जो शायद कुछ तारीखी तासुबात की वजह से हैं या कभी-कभी पूरी मालूमात ना होने की वजह से। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इस्लामी तहजीब ने ख़ास तौर पर फ़लसफ़े में, जैसे इब्न रुश्द, या तिब में, जैसे इब्न सीना, उन्होंने यूरोप की इल्मी दुनिया पर बहुत गहरे असरात डाले। अच्छा, तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो खुलासा ये बनता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, जी नहीं, बल्कि ये समझना भी ज़रूरी है कि उन बातों को तारीख में कैसे महफूज किया गया, कैसे समझा गया और मुख्तलिफ ज़मानों में कैसे लागू किया गया। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने बिल्कुल सही समझा है। यही किताब का मरकजी ख्याल है कि मतन यानी टेक्स्ट अपनी जगह अहम है, लेकिन रिवायत यानी ट्रेडिशन और तशरीह यानी इंटरप्रिटेशन ये भी उतने ही अहम है। किसी भी बात को उसके पूरे पसे मंजर से, उसके तारीखी और इल्मी सफ़र से अलग करके नहीं समझा जा सकता। ऐसा करना बाज़ौक़ात गुमराह भी कर सकता है। ब्राउन इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें यह समझना होगा कि मजहबी इल्म हम तक हमेशा इंसानी फ़हम और तारीखी हालात के ज़रिए ही पहुँचता है। तो जॉनथन ब्राउन की ये किताब मिस कोटिंग मोहम्मद हमें पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने के इस पूरे सफ़र की गहराई और उसकी पेचीदगियों को समझने में वाकई मदद देती है। यकीनन। और ये किताब एक बहुत अहम सवाल भी हमारे सामने रखती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। वो क्या? वो ये कि जब इल्हामी पैगाम को समझने में इंसानी उनसर यानी तशरीह का अमल, रिवायत का तसलसल, तारीखी हालात, ये सब इतने अहम हैं, तो आज की इस तेज़ी से बदलते हुए दौर में हम माजी की दानाई और हाल के तकाज़ों के दरमियान तवाज़न कैसे कायम करें, मुस्तनद मजहबी रहनुमाई तक कैसे पहुँचें? ये वाकई गहरा सवाल है। जी, इस पर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू के लिए। आपका भी शुक्रिया। सुनने वालों का भी शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मौजू के साथ।